الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیں بھئی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دلہا باعث ارض و سما ولی عرب و عجم ولی مدینہ صاحب معطر حسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے بعد نہایت ہی واجب و تعظیم پیکر اخلاص و محبت منظور نظر حضور مفکر اسلام جناب محترم حافظ محمد نعیم عصمی صاحب زکاتہم العالی واجب القلب العلماء سرما اہل سنت حضرت علامہ مولانا زاہد درویش عاصمی صاحب دامت ذلہ نہایت ہی محترم و محتشم جناب علامہ مولانا حافظ محمد اشرف صاحب شرفی دامت برکاتہم العالی نہایت ہی محترم و محتشم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد رضوان گردیزوی صاحب مدد اللہ العالی بانیان محفل
جناب چودھری شاہد پٹواری صاحب، جناب چودھری جانی گجر صاحب، کاکا گجر صاحب، چودھری بھولا گجر صاحب دبئی تو، گجر صاحب، چودھری طاہر محمود صاحب، جناب چودھری راحت صاحب اور اہلیان دے پانچ گرائیاں، جتنے بھی علماء کرام ثنا خانان تشریف فرماؤ، جنہ دے میں نامہ تو واقف نہیں، ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے جنہ دی محفل پاک چسی حاضر ہاں، وہ ساڈے نامہ تو ہی واقف نہیں، ساڈے کمہ تو ہی واقف۔ اللہ تعالیٰ سب دانا اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما کے اج دی اس محفل پاک میں ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنایا۔ گوڈیاں تو ہاتھ لا دیو، دو زانوں ہو کے بہو یا چوکڑی مارو، عادت اور عبادت وچ فرق کرنا سیکھو۔ گوڈے اتے کھڑے کر کے باواں دا وڑ مارنا ہے ساڈی عادت ہے۔ محفل پاک چاہ کے دو زانوں ہو کے چوکڑی مار کے بیٹھاں گے تے ویکھن والا سمجھ جائے گا عادت وچ نہیں، عبادت وچ بیٹھے۔ ننگے سر پھرنا تے ننگے سر رہنا ہے ساڑی عادت ہے۔ محفل پاک چاہ کے مسجد چاہ کے سراں تے کپڑے یا ٹوپی کر لئیے تے ویکھن والا سمجھ جاندہ ہے عادت اچ نہیں، اللہ دی عبادت اچ بیٹھے۔ ہاتھ کھلے چھڑ کے چلنا پھرنا ہے ساڑی عادت ہے۔ نماز اچ ہاتھ بن لئیے تے ویکھن والا سمجھ جاندہ ہے عادت اچ نہیں، اللہ دی عبادت اچ کھڑے۔ فرق کرنا سکھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، اے جڑیاں محفلان تسی سجا کے بیٹھ دے ہو، اے محفلان بدبختان دیا نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختان دیا ہوندیاں۔ نہیں اچھی آنکھوں سارے سبحان حضور دے ذکر ملاد چاہے ہو، کسے دے چہرے ہوتے روس بوس نہیں ہونی چاہیے، مسکرا کے آنکھوں سارے سبحان اللہ۔ 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ ہے تو مسکرا کے سارے آنکھوں سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا بررتم بریاض الجنت فرتاؤ ہے میرے غلاموں، جتھے توانو جنت دے باغات نظر آ جان اونا وچوں کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ قالو ما ریاض الجنت، آقا جنت دے کیڑے باغات ہیں؟ قال حلقۃ الذکر، فرمایا جتھے جتھے ذکر دیا محفلاں سجیاں ہون اوتھے اوتھے جا کے بیٹھ جا کرو، پھر انج ہوئے گا جویں تسی جنت دے باغاں وچوں کچھ نہ کچھ کھا رہے۔ اور دوسری روایت مساجد دے متعلق ہے مسجدہ میں جنت دے باغاں وچوں باغ۔ اللہ نے ساڈے تے کرم نوازی فرمائیے اسی حضور دے ذکر میلاد وچ حاضر ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید دی شورائے آفاق ہر زبان زدیام آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں لوکاں نو فرما دیو بفضل اللہ، جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہو گئے، وبرحمتہ اور دی رحمت ہو گئے، فبذالک فلیفرحوا، پھر خوشیاں منایا کرو۔ جڑے خوشی منانا ہے واکھو سبحان اللہ۔ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا او دے نالوں بہتر ہے جو تسی جمع کر دے۔ شیخ محقق علی الاطلاق محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے اے آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد کی طرف منسوب ہے۔ یعنی آیت کریمہ دس رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد اس آیت کے اندر مذکور ہے۔ اگر شیخ محقق دی گل تے غور کریے کہ اے آیت کریمہ نبی پاک دے میلاد دی طرف منسوب ہے تو رب کائنات نے اس آیت کے اندر دو مرتبے دو منصب بیان فرمائے، ایک فضل دوسرا رحمت۔ ہونا سا ویکھنا ہے کیا اللہ دے نبی اللہ دا فضل ہیں یا اللہ دے نبی رب دی رحمت ہیں؟ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، فرمایا یہ کوئی عام فضل نہیں بلکہ وڈا فضل بن کے آ گیا۔
فضلاً کبیرا، بڑا فضل۔ دوسرے مقام تے رب کائنات نے فرمایا لولا فضل اللہ علیکم لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، فرمایا اگر میرا نبی تواڈے ول فضل بن کے نہ ہوندا تے تواڈے وچوں بہت سارے لوگ شیطان دے متبع ہو جاندے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر میرا نبی فضل بن کے نہ ہوندا تے تواڈے وچوں بہت سارے لوگ کھلی گمراہی میں چلے جاندے۔ پتہ چلیا اللہ دا نبی ایسا فضل ہے جیڑا سانو شیطان دی اتباع تو بھی روکن آیا تے گمراہی تو بچان واسطے بھی آیا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا میرا نبی تو اٹے کو تمام جہانہ واسطے رحمت بن کے آ گیا۔ ہون سانو قرآن تو پتہ چل گیا اللہ دے نبی فضل بھی نے تے اللہ دے نبی رحمت نے۔ ہون اساں شیخ محقق دی گل تے غور کر لیا کہ واقعتاً آیت کریمہ نبی پاک دے میلاد دی طرف ہی منسوب ہے۔ اللہ خوشی دا حکم دے رہے ہیں، یعنی رب کائنات نے سانو دن چھڑیا ہے لوگوں جدے تے اللہ دا فضل ہوئے گا تے جدے اُتے اللہ دی رحمت ہوئے گی وہی خوشیاں منائے گا۔ تو جو ہے میری گل تے غور کرنا، جدے اُتے فضل نہیں نہ ہوندا، جدوں فضل نہ ہوئے تے میں ویکھیا بڑے بڑے شیخ الحدیث بڑے بڑے علماء وہ نبی پاک دے میلاد دے فتوے چلان گے پر ذکر میلاد نہیں کرن گے۔ رب کعبہ دی قسم جدوں فضل ہو جائے کہ اللہ دی رحمت ہو جائے پھر کوئی ریڑی بان والا بھی دیکھے ہے وہ بازارات نکل کے تے باواں کھڑیاں کر کے آندا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ پتہ چل گیا میلاد دی خوشی انہیں کرنی ہے جدے اُتے فضل بھی ہویا تے جدے اُتے رحمت بھی ہوئی۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر فرمایا ان اللہ لا يحب الفرحین، علماء تشریف فرمانے اللہ فرماتا خوشی منان والے انہوں اللہ پسند نہیں کرتا۔ تے جدوں نبی دے فضل جدوں ساڈے وال فضل تے رحمت دی تے حصول دی گل آئی تے فرمایا معبود تسی آکھو جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوئے تو دی رحمت ہوئے فَلْيَفْرَحُ، پر حکم ہے میرا خوشیاں مناؤ۔ اللہ حکم دے رہے ہیں اور نال ہی ذکر کیتا جا رہا ہے ہوا خیر مما یجمعون، تے نبی دے میلاد دی خوشی کرنی ہو دے نالوں خوشی کرنی او دے نالوں بہتر ہے جو جمع کر کے رکھنا۔ حالانکہ قرآن پاک شریعت مطہرہ دے اندر بے جا پیسے دا اسراف منع، فضول خرچی منع کیتی گئی، لیکن جدو نبی دے میلاد دے خرچے دی واری آئی پھر اللہ فرماندہ جمع کر کے نہ رکھ بلکہ خوشی اچھ خرچ کرے آکار۔ اے او دے نالوں بہتر ہے جو جمع کر کے رکھ دے ہو۔ کہ جمع ہمیشہ دو چیزاں کیتیاں جاندیاں، یا مال جمع کیتا جاندہ ہے یا مال جمع کیتے جاندے ہیں۔ اللہ فرماندہ لوگو میرے نبی دا میلاد بنایا کرو، جیڑا مال دنیا واسطے جمع کر دے ہو اے او دے نالوں بھی بہتر ہے کہ جیڑے عمال آخرت واسطے جمع کر دے ہو میرے نبی دا میلاد او دے نالوں بھی بہتر ہے۔ دنیا دے مال نالوں بھی بہتر، آخرت دے آمال نالوں بھی بہتر نبی پاک دا میلاد۔ ہن بہت سارے لوگ نے جڑے اس گل تے بڑے بڑے فتوے لاندے کہ تساں نبی پاک دے میلاد دیاں خوشیاں کر دے ہو۔ مینوں ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی یہ تے دسو اے ہر سال نبی دا میلاد مناندے ہو، اے قرآن پاک دی ہر سال آیت ہوندی ہے پہ نبی آ گئے تے خوشی کرو؟ ہر سال ہی کیا آیت نازل ہوندی ہے؟ میں کہا مینوں تو اے دس اے دن وچ 5 نمازاں پڑھنا ہے کیا 5 نمازاں والی قرآن ہوندا ہے؟ تے فجر دی پڑھ تے ظہر دی پڑھ عصر دی پڑھ ہندا شاہ جی اکو واری حکم آیا ہے تے ہن پڑھی جانے ہاں۔ میں کہا فجر دی فجر ٹائم پڑھنا ہے، ظہر دی ظہر ٹائم پڑھنا ہے، عصر دی عصر ٹائم پڑھنا ہے، مغرب دی مغرب ٹائم پڑھنا ہے، عشاء دی عشاء ٹائم پڑھنا ہے۔ اور میں کہا حکم ایک واری ہے تے ٹائم سر پڑھ لینا ہے، سانوں بھی حکم ایک واری ہے، میلاد جدوں ٹائم آوے اسی کر لینا۔
سانو کسے کو پوچھن دی لوڑ نہیں. میں نے ایک بندہ کہندا شاہ جی نبی پاک دا میلاد تے تا مناؤ جے نبی ہون, حضور تے چلے گئے نے تے اجے بھی میلاد مناندے ہو. میں کہا میرا نبی اکو واری گیا سی تے کائنات دا نظام رک گیا سی. حضور فرماندے میں معراج تے چلیا, کنڈی ہلدی سی, بستر گرم سی, پانی چلدا سی, میں سیر کر کے واپس آیا, کیفیت ہو یہ کنڈی ہلدی سی, بستر گرم سی, پانی چلدا سی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماندے نے کائنات دی آقا جان نے جدوں سرکار نے جہان نو چھڈیا کائنات دا نظام رک گیا. جتھے کنڈی ہلدی سی اتھے رک گئی, جتھے پانی چلدا سی رک گیا, جتھے بستر گرم ساکت ہو گیا. آقا واپس آئے تے جان آ گئی, نظام چلن لگ پیا. آج تک چل رہا ہے, قیامت تک چل جا رہا ہے. اور میں کہا جدوں گئے سن وہ تو نظام رک گیا سی, اگر ہمیشہ واسطے گئے ہوندے نظام رک جاندہ. آج ذکر میلاد سے تو ہو رہا ہے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, ارے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اسی حضور دا میلاد منائی اس سے طرح کے حضور ہیں. ہے توجہ, اگر کوئی بندہ اس گالتے نام مننے کے حضور تے معاذ اللہ چلے گئے ہے ہی نہیں. میں کہنا پہ بندہ شیشے دے اگے کھلو جائے تے سوچے پہ پہلیاں امتاں تے ایک گناہ کر دیاں سن, انہاں دیاں شکلاں بدل جاندیاں سن, پھر اکھاں بند کر لوے تے سوچے میرے وچ تے سارے گناہ نے, پھر اکھاں کھول کے شیشے وال ویکھے جے شکل نہ بدلی ہوئے تے سمجھ جائے آقا آج بھی زندہ ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. سونیا اینا تیزاب اس واسطے نہیں آ سکدا, اینا وچ تو رہنا ہے. حضور آج بھی موجود ہے. سورہ حجرات شریف وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ, جان لو میرا رسول تم میں ہے. اس سے واسطے اسی مردیاں نو بھی جواب دینے ہیں پر نویں دی ضرورت تا پوے جے پرانا ٹور جائے. ہے توجہ تواڈی کہ نہیں؟ وہ نویں چیز تے گھر چ اسی تاں ہی لے کے آنے ہیں جے پہلی ختم ہو جائے. تے میں کہا جدوں حضور موجود نے تے سانو کانے مانے دی لوڑ کی. قرآن دی آیت اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سانو سدھ رستے تے چلا. پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے رہے وہ لوگوں آقا علیہ السلام کی ذات ہی صراط مستقیم ہے. میں کیا سمجھ آ گئی وہ جدوں آقا ہی ساڈے واسطے سچا راہ میں تے کوئی ہور راہ لبن دی لوڑ کی. جدوں حضور ہی ساڈے واسطے سیدھا رستہ نے, کسی اور رستے تے چلنے نے سانو کوئی لوڑ نہیں. اور قرآن پاک دی ایک آیت ہے, اللہ کرے تو انہوں سمجھ آ جائے, ان اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. کوئی دنیا دا کام تینہ چیزاں تو بغیر نہیں ہو سکتا. علماء تشریف فرمانے مقدمہ تے ہاتھ رکھ کے جملہ دینے لگا, فعل, فائل, مفعول, اینا تینہ چیزاں تو بغیر کوئی عمل نہیں ہو سکتا. مثلا میں ہوں عرض کرنے کا مثال, میں فائل ہاں, اے مائک مفعول ہے, انہوں چکنا فعل ہے. ہوں مثال سمجھ لیا جائے, میں موجود ہوں یعنی فائل ہے, مفعول بھی ہے, لیکن فعل نہیں ہو رہا, چکیا نہیں جاتا. ادھروں کدی نہیں آئے گا, کام نہیں ہونا. ہوں دوسری مثال, یعنی مفعول ہے تو فعل بھی ہو سکتا ہے پر فاعل نہیں. یعنی مائک بھی ہے, چکیا بھی جا سکتا ہے, پر میں موجود نہیں, اس واسطے کام فعل بھی نہیں ہونا. ہوں توجہ کرو, فاعل بھی موجود ہے, فعل بھی ہو سکتا ہے پر مفعول ہے نہیں. یعنی میں موجود ہاں, چک بھی سکنا, لیکن مائک ہے نہیں, کام پھر بھی نہیں ہونا. اچھا ایڈے کند ذہن نے یہ مانتے ہیں کہ اللہ تے دے فرشتے ہیں. توجہ ہے تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس دے فرشتے فاعل, درود بھیجنا فعل, تے نبی پاک دی ذات مفعول. اے مانتے ہیں کہ اللہ تے دے فرشتے ہیں, اے بھی مانتے ہیں کہ درود بھیجا جا رہا ہے, اے نہیں ماندا کہ حضور ہے.
یہ علمی بات سے تو نہیں پتہ لگتا، تسی تو شعر سننا آئے ہو، تو کی پتہ تقریر کی یہ حیات مصطفیٰ دے بارے چ بہت بڑی دلیل اہل سنت و جماعت تو قرآن پاک او پاگلات جے رب تے دے فرشتے ہیں تے درود بھی بھیجا جا رہا ہے، اے کیوں نہیں مندا جدے اتے آ رہا وہ آقا بھی ہے، اسے واسطے تے اللہ درود بھیج رہا ہے، جے ہے ہی نہیں تے بھیجن دی کی لوڑ؟ توجہ کرو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بارے لوگ سوال کر دینے سانو، لو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر میلاد تسی کران دے ہو، صحابہ اکرام تے نبی دا میلاد نہیں منایا، تسی کیوں منا دے؟ صحابہ تے چنڈیاں نہیں سن لائیاں، تسی کیوں لاندے؟ اونا تے بینر نہیں سن لائے، تسی کیوں لاندے؟ اونا مرچاں نہیں سن لائیاں، تسی کیوں لاندے؟ ہون توجہ کرے جے مثال سمجھ کے تے گل سمجھ چاہ جائے، ایک کندی ہے جڑ، ایک کندہ تنا، جڑ ہوئے تے تنا ہوندہ ہے، جڑ نہ ہوئے تے تنا نہیں ہوندہ، جڑ زمین چندی ہے تنا باہر ہوندہ ہے، جڑ پھل نہیں دیندی، تنا پھل دیندہ ہے، تے جے کوئی آن کے تنے نو آکھے تیری جڑ تے پھل نہیں دیندی، تو کیوں دینا ہے؟ وہ آکھے گا پاگلا جڑ ہے تے پھل دے رہے ہیں، اگر میری جڑ نہ ہوندی میں کدی پھل نہ دیندہ، پر فرق ہے میری جڑ زمین دے تھلے رہ کے اپنے طریقے نال کم کر دیئے تے میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کم کرنا، وہ صحابہ ساڑھی جڑ میں وہ میلاد مناندے رہے نے تے جسی منا رہے ہیں، فرق ہے وہ اپنے دور دے مطابق مناندے سن، اسی اپنے دور دے مطابق منا رہے ہیں۔ اگر وہ کہن ہونا چنڈیاں نہیں سن لائیاں تو تسی کو لاندے ہو؟ میں کہا پاگلا جدوں قرآن پاک لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں سی، تو چنڈیاں دا تقاضا کریں تے پاگل ہیں، اندہ ہونا بینر نہیں سن لائے، نبی دے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ایک چادر ہے، نبی دے چاچے دا سر کج دن تے پیر ننگے، پیر کج دن تے سر ننگا، آقا فرمایا چاچے دا سر کج کے پیران تے کہا پا دیو، اور جدوں کفن واسطے کپڑا میسر نہیں سی، تو بینران دا تقاضا کریں تے پاگل ہیں، میلاد ہونا بھی منایا تے اسی بھی منا رہے ہیں، فرق ہے وہ اپنے دور دی سہولیات دے مطابق منام دے رہے، اسی اپنے دور دی سہولیات دے مطابق منا رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ اچھی آنکھوں سارے سبحان اللہ۔ حضرات رب کائنات نے فرمایا جبریل نور دی چادر لے کے آ، جیو چادر لے کے آ گئے، عرض کی تھی مولا ہن کی کراں؟ فرمایا مکے جا، میرے گھر دی چھت تے جا کے نور دی چادر پا، جبریل چادر پان آئے، اسمانہ تے بدل گجیا، جبریل پوچھا تو کیوں گجنا؟ آندہ مینوں بھی دے، آندہ تو کی منگنے؟ آندہ نبی پاک دی آمد دا صدقہ جو بیت اللہ نو رب کائنات نے عطا فرمایا او مینوں بھی عطا کر۔ جبریل کہندا میں کون وا دین والا؟ او دے کولوں منگ لے جنے بیت اللہ نو عطا فرمایا۔ اوے لوکو بدل کہن لگا مولا نبی پاک دی آمد دا صدقہ عطا فرما، اللہ فرماتا بدلا ورنہ شروع کر دے۔ حضرات بدل کہندا مولا اگے جدوں حکم دیندہ رہے ہیں ور جاندہ رہے ہیں، ہن حکم دے میں گا تے ور جانا ہے، پر انعام کوئی انوکھا عطا فرما۔ حضرات دی مکار رب کائنات نے فرمایا اے بدلا اگے جدوں وردا رہے ہیں پانی دیاں چھٹاں پاندا رہے ہیں، اور پانی دیاں کڑیاں پاندا رہے ہیں، ہن پانی دیاں چھٹاں نہیں پانیاں، ایک کڑی امبر دی پا، ایک کڑی زعفران دی پا، ایک کڑی مشک دی پا، فضاواں مہک جان گیاں، روڑے پہ جان گے، وہ مبارک ہووے سونا آ گیا۔ آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی، جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی، دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی، دنیا کی
ہر چیز سہانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی پڑ گئی جس پر ایک نظر سرکار کی پڑ گئی جس پر ایک نظر سرکار کی وہ تو روپ نگر کی رانی ہو گئی وہ تو روپ نگر کی رانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی حضرات رب کائنات قرآن بولیا واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس میں رات دی قسمیں جڑی رک رک کے گزر رہی ہے صبح دی قسمیں جڑی تیزی نہ لا رہی ہے عرض کیتی مولا ہر رات گزرتی ہے ہر صبح آندی ہے ہر رات دی قسمیں ہر صبح دی قسمیں جواب آیا ہر رات دی قسم نہیں ہر صبح دی قسم نہیں قسم جدوں فرمائی جائے آلہ شہدی عرفہ شہدی پاک شہدی مجزہ شہدی ہر رات دی قسم نہیں ہر صبح دی قسم نہیں اس رات اس صبح دی قسم ہے جدے وچ میرا محبوب آیا ہر رات دی قسم نہیں ہر صبح دی قسم اس رات اور صبح دی قسم جدے وچ میرا محبوب آیا ملا معین کاشفی رحمت اللہ علیہ مارج اندر رقم فرمانے رات رب دی بارگاہ چرز کر دی مولا میں رک رک کے اس واسطے گزر رہی ہے تیرے نبی دی آمد دی نسبت میں نو ملے صبح کہنی ہے میں تیزی نال اس واسطے آ رہی ہوں تیرے نبی دی آمد دی نسبت میں نو ملے اللہ فرمائے رات تے صبح غم نہ کرو میں اپنے محبوب نو وہ کلاں کیا ہو دو رات جا رہی صبح آ رہی کدوں ای ولادت نور پیر دے پتہ ہے نور پیر دا بیڑا کیوں آندے حضور نے نور تے جس دن آئے اسی پیر دا فرنٹ سیٹ والی آخ دو ادوں بول دے جدوں اگلے دا میدا باہر آ جائے اللہ اکبر نور پیر دا ویلا جدوں حضور تشریف لے ہن توجہ ہے تواڈی جس کمرے دے اندر حضور دی ولادت اس کمرے وچ بیبییاں ہون بھی ایسا علماء کو سنیا حضرت حوا حضرت ہاجرہ حضرت آسیہ حضرت مریم یہ چار بیبییاں آئیاں لیکن اوتھے ایک ہور بیبی سی جس دا نام سی حضرت شفا جی آکھو سبحان اللہ تانوں نبی پاک دے میلاد دا واسطہ ڈٹ کے آکھو سارے سبحان اللہ حضرات توجہ کرو شفا بھی بیمار نکلی ہے حضرات وقار قبرہ کے اندر داخل ہوئی ہونا بیبیاں پوچھیا کہ بول تم باہر گئی سے پاک کے اندر کیوں آئی ہیں ہمیں آکھا جو میں دیکھا اگر تسی دیکھ لو فاتح دیئے حال ہو جائے انہاں کیا دیکھیا کیا ہندی جال تو انظرو انہاں نجوم تجلہ آسمانیاں بیبیوں اے میں دیکھیا آسمانہ تو تارے تھلے آگے آمنا پاک دے کوٹھے دیا کندا دے چمک رہے میں ویکھیا آسمانہ تو تارے آگے آمنا دے کوٹھے تھے چمک رہے حضرت شفان دیا میں نے ڈر لگا کہ میں تارے ٹوٹ کے میرے اوپر ہی نہ آ جائے تارے میرے اوپر نہ گر جائے جال تو انظر النجوم ہن توجہ کرو سائنس کہتی ہے سارا ایک ہی زمین تو بڑا ہے اگر ایک تارا زمین پہ آ جائے تے میں زمین تے ٹکرنا آ گیا پر اتھے نجم دا ذکر نہیں نجوم دا ذکر
حضرات توجہ کرو زیادہ ستارے کا ذکر ہمیں کا جال چوان کرو ان نجوم تجلا آفاقیاں میں کھیا سے آسان اتارے تھلے آگے آمینہ دے کوٹھیاں دیا کنڈا دے چمک رہے ہیں حضرات رب کائنات نے فرمایا ہو ستارے جتھے تو آجا اصل مقام اتھے تسی ہوئی ٹھیک ہو پر جب آمینہ نے بیڑے ہونے پھر بڑیاں نہیں بلکہ چھوٹیاں بان کے آنا ستاروں سے کہہ دو کہ پوچھ کرے مہتاب منور آتا ہے ستاروں سے کہہ دو کہ پوچھ کرے مہتاب منور آتا ہے پیمبر تو سب آہی گئے پیمبر تو سب آہی گئے اب پیمبروں کا پیمبر آتا ہے پیمبر تو سب آہی گئے اب پیمبروں کا پیمبر آتا ہے حضرات نیمکار جب سرکار تشریف لے کے آئے حضرت آمینہ فرمانیاں نے رائے تو سلاسہ فرمایا لوگو میں درہ جنڈے ویرے عالم بالمشرق عالم بالمغرب عالم فی ظاہر القعبہ ایک مشرق سے لکھا